بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحب، بات کریں گے آج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ہونے والے اس ایکارڈ پر جس پہ اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا حیران ہے کہ اچانک اتنا بڑا معاہدہ اتنی خاموشی سے کیسے ہو گیا، اور اس معاہدے میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا یا پاکستان پھنس جائے گا، کیا چیلنجز ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، ایک حقیقت ہے جو اپنے پیش نظر رکھیے، وہ یہ ہے کہ آج ہم خاص کر کے بیبی بومرز جو اس دنیا میں ہیں، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے، یہ بالکل مختلف دنیا ہے، اور جس تیزی سے یہ بدل رہی ہے، پچھلے 2 ڈیکیڈ میں جیسے بدلی ہے، اور آنے والے صرف 10 سال میں آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کنفیوز، بلکہ ابھی سے لوگ کنفیوز ہونے لگے ہیں کہ یار یہ کون سی دنیا، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہر سوسائٹی کے نارمز چینج ہو رہے ہیں، ان کی فلسفی، ان کی اقدار، ان کے سائنس، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی معیشت، ہر چیز چینج ہو رہی ہے۔ تو چینجنگ جو ہے، چینج از ٹیکنگ پلیس، تو وہ ایک بڑی وائس سیئنگ ہے جو ہم امریکہ میں کہتے ہیں، گو ود دا فلو، تو آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پر 3 پہلے میں ایسے بیسک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کو اگر آپ ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ I plan and they plan and I am the best planner۔ بندہ بھی پلاننگ کرتا ہے کسی چیز کی، اور رب بھی پلاننگ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑا اچھا پلانر ہے۔ کیوں؟ جو بارش میں گھونسلوں کو گرنے نہیں دیتا۔ اب ایسے کتنی باتیں ہیں کہ پرندے رات کو کہاں جاتے ہیں، بڑی بڑی تفصیل طلب باتیں ہو سکتی ہیں، اس کی پلاننگ کا وہ سب حصہ ہیں۔ اچھا، تو اس پہ میرا ایمان ہے کہ اس کی پلاننگ کی طرف ہمیشہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، بھارت جو ہے اس نے پاکستان سے جو شکست اٹھائی، اس کے ساتھ ایک 3 روزہ جھڑپ نے پاکستان کو ایک ہیرو بنا کے پوری دنیا میں پیش کر دیا۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر کرپشن پھیلی ہوئی ہے، بدامنی ہے، کیا کیا خرابیاں ہیں، آج پوری دنیا وہ ایئر وار جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ہیرو مان رہی ہے۔ پوری دنیا، صرف عرب ورلڈ نہیں، پوری دنیا۔ کیوں؟ وہ ایک امپاسبل سی بات ہوئی ہے نا۔ دیکھو، سچائی سے سوچ کے بتائیے، یار ایک طرف سے 80 جہاز آ رہے ہوں اور اس میں رافیل جیسے طیارے موجود ہوں، آپ کے پاس 30 جہاز ہوں، اور وہ بھی رنگ برنگے، کچھ F-16 ہیں، کچھ F-17 اپنے بنائے ہوئے ہیں، کچھ چائنا کے ہوئے ہیں، وہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ان 80 جہاز کا؟ یہ ایسی بات ہے کہ 10 سالہ بچے کو آپ ایک 30 سالہ فائٹر سے لڑوا دیں اور کہہ دیں کہ اس نے اس کو مار دیا، یار یہ کیسے بلیو کریں ہم؟ جب چیزیں بلیو نہیں ہوتی تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ریزن کیا ہے، یہ کیسے ہوا۔ پاکستان کی اس میں ذہانت ہے، آپ کی جرت ہے، میں مانتا ہوں دونوں چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا، ماں سوا اس کے کہ اس نے ترتیب دیا تھا پہلے سے۔ پوری دنیا میں تمہیں 3 دن میں ہیرو بنا دیا، پوری دنیا تمہیں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ وہ شو ہوا تھا، ایئر شو انگلینڈ میں، تو وہ وہاں کے لڑکے پاکستان کے کیمپس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جہاز پائلٹ، اور ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا ایڈمائر کیوں کر رہی ہے؟ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا، بھارت تو یہ کہتا ہے ایسا ہوا ہی نہیں۔ میں نے آسٹریلیا کے اخبارات دیکھے ہیں، امریکہ کے، برطانیہ، پوری دنیا کے میڈیا کو پڑھا، سب نے فوٹوز تک دکھائیں کہ یہ جہاز گرا ہے۔ بھئی جب جہاز گرے گا تو ملبہ ہوگا نا یار، یہ تو مان لو گے، اس بات کو تو سمجھ سکتے ہو بھارتیوں۔ تو وہ میں نے تو سب دیکھا ہے، یہ پاسبل ہوا ہے اس کے، اس سے دوسرا پوائنٹ۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ دیکھو کہ اسرائیل کو یہ لائن کس نے دی تھی کہ تم جاؤ اور قطر پہ حملہ کرو؟
جس کی سیکیورٹی کا بندوبست امریکہ کرتا ہے، جہاں پہ اس کے کیمپ بیس موجود ہیں. یہ کس نے کہا تھا اس سے کہ اتنی بدعقلی کا کام کرو؟ یہ سب اس کی پلاننگ ہے. ورنہ مجھے بتائیے، اسرائیل تو یمن کو مارتا رہا ہے، ان پہ بمباری کرتا رہا ہے، ایران ہو، لبنان ہو، ایجپٹ ہو اور جارڈن ہو، سب کو. کبھی کوئی ایسی بات سنی آپ نے کہ دنیا میں اتنی بڑی پیمانے پہ عرب جمع ہو گئے ہوں؟ اور قطر پہ جو ہوا ہے وہ ایک چھوٹا سا وہ ہوا ہے، کوئی بڑی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں، اور اتنی بڑی ویو وہاں سے اٹھ گئی. یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی گائیڈنس کو سمجھیں، اس کی منشا کو سمجھیں، اور پھر جو ذہانت اس نے آپ کو دی ہے حکمت کرنے کی، پلاننگ کرنے کی، ٹریننگ کرنے کی، اس کے تحت پھر آپ آگے بڑھیں. اچھا، اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس پہ کم از کم 1 گھنٹہ یا 40 منٹ تو چاہیے، اور 40 منٹ آپ کے پاس ہے نہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس رکھ دوں، اور مجھے یہ اعتماد ہے، مجھے پتا ہے کہ ہمارے سننے والے ایسے لوگ ہیں کہ میں ایک بات کہتا ہوں وہ اس کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں. خود سب کی اتنی نالج ہے ماشاءاللہ. تو وہ چند اہم پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے کیا اس معاہدے کی اجازت امریکہ سے لے لی گئی ہے؟ کیونکہ سعودی بھی اسی کیمپ میں ہے امریکہ کے، پاکستان بھی اسی کیمپ میں ہے. یہ بغیر اس کی اجازت کے کیسے یہ معاہدہ کر سکتے ہیں؟ اس پہ سوچئے گا، اور اس کے پروس اینڈ کونس پہ سوچئے گا، ایسا کیسے ممکن ہے. اور اگر اجازت نہیں لی ہے تو پھر سوچئے اور جواب دیجئے یہ معاہدہ کتنے دن چلے گا، اور پاکستان کو کہیں اس معاہدے میں آ کے اپنے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں ان کو نہ گنوا دے، ان کو چھیننے کی کوشش نہ کی جائے. ہر اینگل سے آپ کو سوچنا پڑے گا. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، بھارت اس معاہدے سے ڈر گیا ہے. اب وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ ابھی تو ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اس معاہدے کے اثرات ہم پہ کیا پڑیں گے، خطے میں کیا پڑیں گے، اور پوری دنیا میں اس کے اثرات کیا ہوں گے. کیا کر سکتا ہے بھارت؟ تیل لینا بند کر سکتا ہے، بہت تیل لیتا ہے سعودیہ سے، سعودیہ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو سعودیہ بھی اپنی انویسٹمنٹ اگر چاہے تو ڈرا کر سکتا ہے. یہ حقائق ہیں جو آگے چل کے پتہ چلے گا کیا ہوگا. ہمیں واضح طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ مختلف اینگل سے جمع کر کے ان پہ غور و خوض کر سکتے ہیں. کچھ ساتھی تو خیر ابھی سے کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ معاہدے میں یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، معاہدے میں یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نے کنگ سے کہا ہے کہ تم ان کو کہو کہ یہ جان چھوڑ دیں عاصم منیر، اور یہ اس فوج کے سربراہ بن جائیں وہ جو جس کے راحل شریف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری سنی سنائی باتوں پہ، مفروضوں پہ کوئی سائنٹیفک بنیاد پر بات نہیں کی جا سکتی. میں تو نہیں کرتا ہوں. ہاں، میں نہیں، ہر اینگل سے میں بھی ناٹ والے جو ہے نا ان پوائنٹس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، میں آپ کو صرف پوائنٹ دے رہا ہوں، میں یہ کو پروڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سارے ایلیمنٹ ہیں، یہ کریکٹرز ہیں. ابھی جب تک کہ پوری تفصیل سامنے آئے گی پھر اس پہ غور و خوض کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے اسرائیل اور ایران کس طرح ریئیکٹ کریں گے اس معاہدے پہ، کیونکہ بڑی رفت چلتی رہی ہے ایران کی اور سعودی عربیہ کی، اور چائنا نے ایک ونڈرفل کام یہ کیا ہے کہ وہ ان کو بہت قریب لے آیا ہے، اور اب ماشاءاللہ دونوں طرف سے بڑے ہائی ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ ملاقاتیں قائم رہیں. اچھا، اسرائیل ایک عرصے سے پاکستان کو تاڑے بیٹھا ہے، پاکستان کا بندوبست کرنا چاہتا ہے، اور اس مرتبہ تو عاصم منیر نے کھل کے ساتھ دیا ہے. یعنی یہاں تک ساتھ دیا ہے اگر تم اسرائیل کے خلاف باہر آ کے تم نے ایک بات کی تو تمہاری مار مار کے سجا دیں گے آپ کی تشریح. گاڑی چڑھا دیے لوگوں پہ اگر تم نے اسرائیل کے خلاف بات کی. ایسا آدمی اس وقت ملا، لیکن اس وقت یہ حالات اس رخ پہ بھی چل رہے ہیں. اللہ ایسے آدمی سے پاکستان کی حفاظت کرے. اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے غور کیجئے اس بات پر، اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ سعودیہ سے تو ہماری دوستی پرانی ہے، 8 دہائیوں سے جو ہے ہم مختلف معاہدوں میں
شامل ہیں، اور 2015 میں تو ایک فوج باقاعدہ انہوں نے بنائی پوری، اور ہمارے وہ راحل شریف صاحب کو لے گئے جو ریٹائر ہونے سے پہلے کئی 100 کنال زمین اپنے نام کر گئے. یار جس کی ہسٹری پڑھو ایسا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھ رہے تھے، یہ بھی ایسے نکلے. باقاعدہ فوج بنا لی نا بھائی، کتنے بریگیڈ 2 دفعہ وہاں پہ پاکستان نے بھیجے. تو وہ فوج کی ضرورت نہیں ہے، آج سعودیہ کو ایٹم بم کی ضرورت ہے. وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ ڈیٹرنٹ کام آتا ہے. کیا سعودیہ پاکستان سے ایٹم بم لینا چاہتا ہے؟ خریدے گا تو نہیں، رہے گا تو پاکستان میں. ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر مجھ پہ ایسا حملہ ہو تو تم بھی وہاں سے داغ دینا. یہ سب کچھ ممکنات میں سے ہے. لیکن اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیے. اب پاکستان کو گھیرنے کے لیے نان پرولیفریشن کی جو ضابطے ہیں، جو لاز ہیں، ان کے تھرو پاکستان کی گردن دبانے کی کوشش کی جائے گی. اس کا علاج کیا ہوگا؟ آج سوچنا چاہیے. اور یہ کس طرف سے ہوگا؟ طوفان آنے سے پہلے بند باندھنا حکمت ہے، عقل ہے. اب بعد میں آ کے روتے رہنا اور بند باندھنا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 5، پاکستان میں اس تاریخی معاہدے کا کریڈٹ کون چھینے گا؟ عاصم منیر ایسے تو نہیں چھین لیں گے جیسے ایئر مارشل کا وہ کریڈٹ چھین کے فیلڈ مارشل بن گئے اور اپنے لگا لیا ان کا وہ جو ہے کیا ہے ایمبلم، وہ کیا ہوتا ہے ان کے بلے شلے، وہ لگا لیے خود چھین کر ان سے. شہباز شریف کیا یہ کریڈٹ لے اڑیں گے؟ ان میں صلاحیت ہے؟ کیا یہ ان کا کارنامہ ہے؟ عاصم منیر کا کارنامہ ہے؟ نہیں، دونوں کا کچھ نہیں ہے، اس میں ککھ نہیں ہے. یہ وقت اور حالات کا کارنامہ ہے جس کے باعث یہ معاہدہ ہوا ہے. ان دونوں حضرات کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اور عوام یہ بات جانتی ہے کہ دنیا بدلتے ہوئے ایک ایسے موڑ پہ آ گئی جہاں پہ سعودیہ کو یہ معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ یہ وہی سعودی ہیں جنہوں نے بھارت سے کہا تھا ہماری آرمی کو آپ ٹرین کیجئے، اور ہم سے بے وفائی کرنے پہ تلے ہوئے تھے. اچھا، پوائنٹ نمبر 6 بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ضرور آگے بڑھائیے گا ڈسکشن میں. دیکھیے، اس معاہدے سے جو لمبی لمبی رقمیں ملیں گی وہ صرف جرنیلوں کی جیبوں کو نہ بھریں. اس مرتبہ آپ کے پاس سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے کہ ہر جگہ سنا جاتا ہے، اس بات کو شیئر کرنا. اس مرتبہ ایک مہم ہم چلائیں گے کہ اس مرتبہ ایک ایک سپاہی کی تنخواہ جو ہے نا وہ 2-2 لاکھ روپے ہونی چاہیے. آسان قسطوں پہ ان کو گھر ہونا چاہیے. یہ میں اتنے جرنیلوں کو پرسنلی ان کی کہانیاں جانتا ہوں کہ کتنے کتنے بلینز آف روپیز انہوں نے باہر چھپا لیا، وہاں چھپا دیے، یہ خرید لیا، وہ زمین لے لی. اور سپاہی وہی کیا اس کا شعر تھا کہ جنگ میں ہلاک سپاہی ہوں گے، سرخرو ذل الہی ہوں گے. نہیں، انف از انف. پوری دنیا میں امریکہ میں دیکھو ایک سپاہی کو کتنی مرات ملتی ہیں. ہمارے وہاں جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے گھر اس کی وردی اور آٹے کا ایک ڈبہ پہنچا دیتے ہیں. شرم کرو یار، کتنا لوٹو گے. اس مرتبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس معاہدے میں شروع سے سب لوگ اس پہ نگاہ رکھنا، اس پہ آواز اٹھانا کہ ایک فوجی جوان کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 2 لاکھ روپے ہونی چاہیے. ہمارا فوجی جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی حالت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ بالوں کو رنگ کرتا ہے اور محلے میں جو بینک ہوتا ہے کونے پہ یا بیکری، وہاں جا کے سیکیورٹی گارڈ لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ چکی پیستا ہے مشقت کی. اور یہ جرنیل یہ بڑے بڑے محلوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، امریکہ میں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ اب جو رد بدلے تو ان کو ان کا حق ضرور ملے. ابھی قطر سے سیکیورٹی کے نام پہ $2 بلین ملے تھے باجوہ کو. کوئی بتا سکتا ہے وہ رقم کہاں گئی؟ کسی نے پوچھا؟ کیونکہ تم پوچھتے نہیں ہو، ان باتوں کو سوچتے نہیں ہو. پوچھو، سوچو اور ان کے پیچھے رہو. یہی ہماری آپ کی میڈیا کے لوگوں کی ڈیوٹی ہے. اچھا صاحب،
آئیے کلوزنگ کی طرف چلیے. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کرے کوئی ایسا جرنیل آئے، ان کو فارغ کرے، عاصم صاحب سے ریزائن لے، اور وہ آ کے عمران خان کو رہا کر کے کہے کہ بھائی دنیا بڑی تیزی سے بدل گئی، تم آؤ یہ بلوچستان کا کے پی کا مسئلہ سیاسی طور پہ حل کرو، ان کے مطالبات مانو، ان کے حقوق دو، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. پورے عرب ورلڈ کی ہم وہ لے سکتے ہیں سیکیورٹی، پورے عرب ورلڈ کی. $150 بلین وہ خرچ کرتے ہیں سال میں. ایک دن کئی دفعہ میں نے اس خواہش کا اظہار اپنی ویڈیوز میں آپ سے کیا ہے، کب سے میں کرتا چلا آ رہا ہوں سالوں سے، کہ یار ایسا ایگریمنٹ بناؤ جس میں ہم ان کے لیے بائنگ کریں، ان کے لیے ٹریننگ دیں ان کو، ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ کام ہے، ہم یہ کام کریں گے، تم یہ کام کرو، تو یہ ملک بہت آگے بڑھ سکتا ہے. یہ بات کوئی وشفل تھنکنگ نہیں ہے. دنیا میں تاریخ اٹھا کے جب پڑھیے تو تبھی تو سمجھ میں آئے گا. سینکڑوں مرتبہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں، ہوتی ہیں، آج بھی ممکن ہے. صرف ضمیر زندہ ہو، ملک سے محبت زندہ ہو کہ ہاں یار انف از انف. اب ان کرپٹ لوگوں کو یا تو لندن بھیجو یا کشتی میں بٹھا کے، جیسے فیڈرل کاسٹرو نے جتنے کرپٹ لیڈر تھے اس کے لوگ اس کی ملک میں، اس نے ان کو سمندر میں پھینکوا دیا تھا، کہا جاؤ بھائی جاؤ یہاں سے تم. یہی اقدامات آج تک ہوئے ہیں، یہی اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ لٹتے رہیں گے. اب انڈیا ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے پیچھے آئے گا کہ دیکھو یہ ایٹامک توانائی وہاں نہ موو کر دیں، ان کو نہ دے دیں. نان پرولیفریشن کے لاز جو ہیں وہ لائیں گے. اس کو ابھی سے نگاہ میں رکھنا چاہیے. اس ٹاپک پہ، اس موضوع پر کوئی سیاست نہیں ہمیں کرنی. یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس کے 24 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. ہمیں کسی سے کچھ نہیں کہنا، صرف یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے. ہماری راہ میں یہ ریچ ہماری بہت کم کر دیتے ہیں، یہ پہنچنے نہیں دیتے نوٹسز، تو کچھ کو ملتے ہیں کچھ کو نہیں. تو آپ براہ مہربانی اپنا کردار ادا کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.